بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں حمزہ مان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین کرام، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ کچھ اہم ٹاپکس، کچھ اہم ایشوز، کچھ اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور اسی پر آج ہم بات کریں گے کہ آج کون سی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ وہ آپ کے سامنے حقائق پر مبنی چیزیں رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف انتہائی خوفناک رپورٹ آ چکی ہے، اور وہ رپورٹ جس کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا، جس کی بنیاد پر عمران خان کو ریڈار پر لایا گیا ہے، عمران خان کو نشانہ بنانا ہے، اس رپورٹ کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہباز گل، جو اس وقت بھی عمران خان سابق وزیر اعظم کے پروٹوکول آفیسر ہیں، ان کے رائٹ ہینڈ ہیں اور ان کے انتہائی کلوز پرسن ہیں، ان کے رازدان ہیں، تو ان پر اس وقت ان کا جو ایشو ہے، وہ جو سلسلہ ہے عدالت میں، یا ان پہ جو کیسز کیے گئے ہیں، ان پہ جو تشدد کیا گیا ہے، اس کا سلسلہ تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ان کے جسم پر ابھی بھی باقاعدہ تشدد کے نشانات موجود ہیں، اور یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس سے پاکستان کا امیج انتہائی خراب ہوا ہے۔ صرف پاکستان کا امیج پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی خراب ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں رکاوٹ کون ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان اہم ترین سماعتیں ہوئیں پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے، چاہے وہ ایم این ایز کے استعفوں کے معاملے کا ہو، چاہے وہ فارن فنڈنگ کا کیس ہو، چاہے شہباز گل کو جو ہے اریسٹ کرنے کا معاملہ ہو، یہ ساری کارروائی آپ کے سامنے رکھی جائے۔ لیکن اس پورے کے پورے معاملے کے اندر چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں۔ ایک جانب تو شہباز گل کے حوالے سے چودھری پرویز الہی کا جو کردار ہے، اور جو مقتدر حلقوں کا جو کردار ہے، اس پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اور اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ مقتدر حلقوں کی پوزیشن اس پر کیا ہے، اور کس قدر ضرورت پیدا ہو چکی ہے مقتدر حلقوں کو اپنی پوزیشن واضح کرنے کی، تاکہ پورے کے پورے معاملے کے اندر جو کلیئرٹی ہے وہ واضح ہو سکے اور پتہ چل سکے کون کہاں پر سٹینڈ کر سکے۔ چودھری پرویز الہی کو لے کر شہباز گل کے معاملے پر جو اختلافی بیانات آ رہے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اس پر بھی کچھ شارٹ کا ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو آج کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارروائی کے حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ ایک کیس جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے فارن فنڈنگ، یا آپ کہہ لیں کہ ممنوعہ فنڈنگ کے فیصلے کو جو کالعدم قرار دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، اس کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے اس کو چیلنج کیا ہے۔ تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کو وہ جو شوکاز دیا گیا ہے، اس پر بھی تحریک انصاف نے ریکویسٹ کی ہے، درخواست دی ہے کہ اس کو بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں، ان کی اس پہ کارروائی کی جو اطلاعات ہیں، جو یہ ہے کہ اس پر ایک بڑا بینچ بنانے کی فیصلہ کیا گیا، کیونکہ یہ بہت بڑا امپورٹنٹ فیس ہے۔ حضور والا، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو تحریک انصاف کے 123 استعفوں کا ایشو ہے کہ وہ جو منظور کچھ کیے گئے، کچھ نہیں کیے گئے، اس پر بھی سماعت ہوئی، کچھ اس پہ ریمارکس بھی آئے ہیں۔ اس پر جسٹس صاحب نے پوچھا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے آج جو فیصلے دیے ہیں کل کو میں اس عہدے پر نہ رہوں تو ان پر میرے فیصلے جو ہیں وہ کل عدم ہو جائیں۔ اگر ڈپٹی اسپیکر جو ہیں انہوں نے یہ استعفے منظور کر لیے تھے، تو آپ انہیں کس طرح سے واپس رکھا ہوا ہے، تو آپ کس طرح سے اپنی مرضی سے ان کو واپس کر رہے ہیں؟ تو اوبیسلی یہ بھی معاملہ ہے۔ یہ سماعت جو ہے سوموار تک ملتوی ہو گئی ہے، اور جب کہ جو انتہائی اہم میں نے بات کرنی تھی، یہ پہلی باتیں بہت اہم تھی، لیکن اب والی بہت اہم ہے کہ شہباز گل کا جو جسمانی ریمانڈ کا معاملہ ہے وہ ملتوی ہو گیا ہے اگلے 3 روز تک۔ اب یہ حکومت جو ہے وہ کسی طریقے، چاہے میڈیکل چیک اپ کے بہانے، جوڈیشل ریمانڈ جو ان کا ختم ہو جائے، جسمانی ریمانڈ مل جائے، جیل سے وہ پولیس کی تحویل میں آ جائے، تو اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو انہوں نے حکومت ہے انہوں نے رخ کیا۔ اب حکومت کی صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کے جو ہے جسمانی ریمانڈ کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے جو ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ سیشن جج کو آج ہی اس کو سننے کا حکم دیا ہے۔ اب اس میں فرق یہ ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں انہوں نے بیسیکلی کہا یہ تھا کہ جناب میرے تو یہ دائرہ اختیار میں نہیں آتی،
اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب یہ سماعت دوبارہ آپ نے سننی ہے، اب اس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے مقدمے کے جو پوائنٹس ہیں، حقائق دلائل دیکھتے ہوئے، کہ سیشن جج جو ہیں وہ بیسکلی ان کی طرف سے، اب یہ سیشن جج کی طرف سے فیصلہ آ سکتا ہے کہ جو درخواست ہے جسمانی ریمانڈ کی، اس کو منظور بھی کر سکتے ہیں، اس کو رد بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ابھی تک کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں، سیشن جج جو زیبا چودھری ہیں، اس میں شہباز گل کیس کی جو سماعت ہوئی ہے، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریر حکم نامہ جو ہے، وہ تحریری فیصلہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا موصول ہوتے ہی جو سماعت جو ہے، سماعت کا وقت مقرر کیا جائے گا، اور ظاہر ہے سیشن عدالت اس حساب سے چلے گی۔ تو اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی درخواست جو ہے وہ منظور ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور سیشن عدالت کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کو ناقابل سماعت قرار نہیں دے سکتے، بلکہ آپ اس کو سنیں، اور سن کر اب یہ آبویسلی سیشن کورٹ کی ثوابدید ہے کہ اس پر کیا فیصلہ دیتے ہیں، اور وہ اسے رد بھی کر سکتے ہیں، کلوز بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس سارے کے سارے معاملے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ایک پورا نظام چلایا جا رہا ہے۔ عمران خان کو نہ صرف مقتدر حلقوں کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ عمران خان کو چودھری پرویز لاہی سے بھی لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ چودھری پرویز لاہی نے بہت سارے ایسی باتیں ہاکی اسٹیڈیم کے جلسے میں کہہ دیں کہ اس سے ناقدین جو ہیں یا جو مخالفین ہیں، جو پھپھے کٹنیاں ہیں، وہ جو پرویز لاہی کو، عمران خان کو اور مقتدر حلقوں کو آپس میں فوج پاکستان کو لڑانا چاہتے ہیں، ان کے جو پلانز تھے وہ وہیں کے وہیں دم توڑ گئے۔ تو اب یہ پرویز لاہی کی بہت دبنگ تقریر تھی، انہوں نے بڑی اہم تقریر تھی۔ آج تک عمران خان صاحب نے اس طرح کا جارحانہ رویہ نہیں اپنایا جس طرح کا وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لاہی نے ہاکی اسٹیڈیم میں آج سے 2 روز پہلے جلسے میں اپنایا تھا، 14 اگست کی رات کے جلسے میں جو الفاظ کا چناؤ پرویز لاہی نے کیا تھا۔ لیکن اس وقت ظاہر ہے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ کل حامد میر نے جیو پر خبر دی کہ آئی جی پنجاب جو ہیں، انہوں نے ایڈیشنل ہوم سیکرٹری، جو ڈپٹی ہوم سیکرٹری، ان کو کہا کہ آپ مسٹر ایکس کی ہدایات نہ سنیں۔ دیکھیں بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اڈیالہ جیل میں شہباز گل ہے، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، جو کہ پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور اڈیالہ جیل پنجاب میں ہے، وہاں پہ شہباز گل ہیں تو ان کے انڈر آتا ہے، لیکن جناب والا شہباز گل کو مل ہی نہیں پا رہا۔ آبویسلی ظاہر ہے کوئی ایسی فورس ہے جو روک رہی ہے۔ اب اس کے اندر اعزاز سید جو کہ سینئر رپورٹر ہیں جیو نیوز کے، تو جیو پر اعزاز سید نے بریک کیا کہ اسی نظر سے دیکھیے گا کہ آبویسلی آپ کو اس میں فلٹر لگانے پڑیں گے۔ شہباز گل کے معاملے پر وزیر اعلیٰ پرویز لاہی اور عمران خان جو ہیں وہ عملی طور پر آمنے سامنے آگے ہیں، کیونکہ آئی جی جیل خانہ جات نے تحریک انصاف کے جو رہنماؤں نے آئی جی جیل خانہ جات سے رابطہ کیا ہے، تحریک انصاف کے رہنماؤں، ان کو واضح طور پر آئی جی جیل خانہ جات نے کہہ دیا کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے حوالے سے کہ وہ وفاق سے تعاون کریں گے، جبکہ دوسری صورت میں وزیر اعلیٰ پنجاب ان کو ہدایات دلوائی جائیں، کیونکہ پرویز لاہی ہی آخرکار آئی جی وزیر جیل خانہ جات کے باس ہیں۔ اب اس طرح کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، پھر سے جو پرویز لاہی جو ہیں ان کے کردار کو مشکوک بنایا جا رہا ہے، اور آئی جی جیل خانہ جات جو ہیں ان کی طرف سے بات یہ بتائی گئی ہے کہ شہباز گل کے اپنی مرضی کے ہسپتال منتقلی کے حوالے سے پی ٹی اے کے لیڈر اور آئی جی جیل خانہ جات کے درمیان تلخ باتوں کا تبادلہ خیال ہوا ہے، اور آئی جی جیل خانہ جات نے کہا ہے کہ جناب جاؤ، جو آپ نے کرنا کر لیں، میں کسی تحریک انصاف کے رہنما سے کوئی ہدایت نہیں لوں گا، میں کوئی ڈائریکشن نہیں لوں گا، مرضی آئی جی جیل خانہ جات نے کہا میں اپنی کروں گا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا دیکھیں، یہاں پہ کہیں نہ کہیں لیپ آ جاتا ہے۔ تحریک انصاف کا پہلے ہی مسئلہ یہ ہے، ہم بات کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ، کیونکہ میرا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے، میں پاکستان کے ساتھ ہوں۔ تو تحریک انصاف کا ایشو یہ ہے کہ یہ آئی جی سے، ڈی آئی جی سے، سیکرٹری سے، ڈی سی سے، اے سی سے ان کو کام لینا آتا ہی نہیں ہے۔ میں بڑا فرینکلی یہ چیزیں کہہ رہا ہوں۔ تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے علاوہ جو نیچے لیڈر ہیں، ان کا بہت بڑا ایشو ہے، ان کو سی ایس پی آفیسر سے کام لینا نہیں آتا۔ تو جیسے کہ اس نے آئی جی جیل خانہ جات نے کہا کہ جی میرا باس پرویز لاہی ہے، مجھے پرویز لاہی سے کھلوا دیں، مجھے تحریک انصاف کے جو چھوٹے موٹے لیڈر ہیں مجھے ایویں ہدایتیں نہ دیں۔ اب اوبیسلی پرویز لاہی صاحب اس معاملے کے اندر پوری کی پوری سچویشن میں کہاں پہ کھڑے ہیں، ان کو پرویز لاہی کو اپنی پوزیشن واپس واضح کرنی ہوگی۔ لیکن اس میں اس سب میں آپ کو کچھ ایک دو چیزیں اور آپ کے خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اب یہ پورے کا پورا معاملہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ اب اس میں کچھ چیزوں کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔
اس میں بنیادی نقطہ یہ کہ شہباز گل کو کیوں وکٹیمائز کیا جائے، کیوں برہنہ کر کے، کیوں ننگا کر کے مارا گیا ہے، کیوں ان کا جسمانی ریمانڈ چاہیے، کیوں ان کا حوصلہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شہباز گل سے ان کو کوئی سروکار نہیں، شہباز گل صرف ایک مہرہ ہے، اصل نشانہ سابق پرائم منسٹر عمران خان ہے۔ اب ان کو یہاں پہ کچھ مل نہیں رہا تو وہ واپس شہدائے لسبیلا ان جو ہیں ان کے معاملے کے اندر چیزوں کو جو ہے نا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اس میں چیزوں کو وہ چاہ رہے ہیں کہ نون لیگ والے چاہ رہے ہیں، پی ڈی ایم والے چاہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ یہ گند کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ شہدائے لسبیلا کے خلاف نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم شہدائے لسبیلا پر ان کو نون لیگ والوں کو اور پیپلز پارٹی والوں کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کو شرم آنی چاہیے کہ شہدائے لسبیلا پر یہ سیاست کر رہے ہیں۔ اور بھائی شہداء کو تو معافی دے دو، شہداء کے خون کی تو قدر کر لو، تو شہدائے لسبیلا پر بھی یہ سیاست کرنا ہے۔ تو اس کے اندر بتایا ذرائع یہ بتا رہے ہیں، ذرا آپ ان چیزوں کو سمجھے کہ شہدائے لسبیلا کے خلاف گھناؤنی اور بے حس سوشل میڈیا مہم کے خلاف چشم خشا انکشافات سامنے آئے۔ پتہ چلا ہے کہ اس مہم میں ایک بڑی سیاسی جماعت جو اس میں کہا گیا کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے کارکن ملوث نکلے، الزام لگایا گیا، کہا گیا کہ جی سینکڑوں کی تعداد میں ایک پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ گھناؤنی مہم میں شامل تھے، اور کہا گیا کہ کچھ ہندوستانی اکاؤنٹ بھی ملوث تھے۔ یہ مہم اس وقت شروع کی گئی جب پوری قوم سیلاب اور ہیلی کاپٹر حادثے میں جو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، پوری قوم اس میں افسوسناک لمحات سے گزر رہی تھی، غم زدہ تھی پوری قوم۔ اب ظاہر ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کو ڈائریکٹلی ایکیوز کر کے اس کا ملبہ بھی پاکستان تحریک انصاف پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ عمران خان پہ ملبہ ڈالنے کی جھوٹا پروپیگنڈا کر کے عمران خان پر ملبہ ڈال کر یہ عمران خان صاحب کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ عمران خان کو نااہل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اپنی بات کو رپیٹ کر رہا ہوں، میری بات لکھ لیں کہ اس ٹائم 100% نہیں، 200% پی ڈی ایم کا، نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا منصوبہ تیار ہے، زرداری کا اور زرداری صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، نواز شریف صاحب کا، فضل الرحمان صاحب کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا پلان تیار ہے، کچھ مقتدر حلقوں کے ساتھ، کچھ قوتوں طاقتوں کے ساتھ مل کے، کہ عمران خان، سابق وزیر اعظم عمران خان، موجودہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو یہ نااہل کرنے جا رہے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، اس ولاگ سے اتنا ہی۔ نیکسٹ ولاگ میں کچھ اور تلخ حقائق آپ کے سامنے لے کر حاضر خدمت ہوں گا۔ اس میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ارشد شریف صاحب کو کیوں وطن عزیز چھوڑنا پڑا، اور اس پہ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ سینئر اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب کو ان کا پروگرام دوبارہ سے ونس اگین، یہ تیسری چوتھی مرتبہ ہوا ہے ایکسپریس نیوز پر ان کا پروگرام بند کر دیا ہے، ان کو آف ایئر کر دیا گیا ہے۔ تو اس پر بات کریں گے۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، غربا کا بہت سارا خیال رکھیں، اور اپنے میزبان حمزہ مان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔